بہت بڑی امبیرسمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو اس وقت فیس کرنی پڑی ہے. بنگلہ دیش نے جناب انڈیا کو سیمی فائنل میں شکست دے دی. ایک دن میں دو بری خبریں. پورٹر دیکھ رہا تھا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ 2 سال میں صرف دوسرا جہاز ہے. اس کے بعد انڈینز نے اس کا وہ حال کیا ہے. دبئی میں یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے بعد جو انڈین صارفین ہیں, وی ور مانیٹرنگ دیٹ, انف از انف, اور آپ کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو کافی زیادہ مطلب چھتر پریڈ جسے کہتے ہیں نا وہ کی جا رہی ہے. انڈیا ٹوڈے نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے. پاکستان از بلڈنگ اے نیو آئلینڈ, کہ جی پاکستان کوئی نیا جزیرہ بنا رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ پاکستان کا کون سا پراسرار اس قسم کا جزیرہ ہے جو بنایا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور خاص طور پہ جو دبئی کے اندر بھارتی جہاز گرا ہے اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, یہ تو میں آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتا چکا تھا کہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو اس وقت فیس کرنی پڑی ہے. آپ کی سوچ سے باہر ہے. ہاؤ دے آر گوئنگ تھرو, واٹ آر دے گوئنگ تھرو, اور اس وقت کیا ان کی صورتحال ہے. بلکہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ایشیا رائزنگ سٹارز کا جو ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے, جس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی اے ٹیم جو ہے وہ بھی گئی ہوئی ہے. اسی طرح سری لنکا سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, ان کی بھی اے ٹیمز جو ہیں وہاں پر گئی ہوئی ہیں. تو کل جو ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ان کا ایک پہلا سیمی فائنل تھا, اور دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تھا. تو وہاں پہ بنگلہ دیش نے جناب انڈیا کو سیمی فائنل میں شکست دے دی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میچ جو ہے وہ ٹائی ہو گیا تھا, اور ٹائی ہونے کے بعد فائنل اوور کے اندر گیا. تو وہاں پہ جا کے انڈیا نے اس وہ جو ایک سپر اوور ہوتا ہے اس کے اندر ٹارگٹ کیا دیا, 1 رن کا. یعنی کہ بنگلہ دیش نے صرف 1 رن سکور کرنا تھا اور وہ میچ جیت جاتے. اور ویسے ہی ہوا کہ, اور وہ بھی انہوں نے ایکچولی بلے سے نہیں کیا, وائٹ بال کرا دی گئی بالر کی جانب سے, انڈین بالر کی جانب سے, اور بنگلہ دیش نے انڈیا کو شکست دے دی اور وہ فائنل میں پہنچ گیا. اور اس کے بعد بڑے ایک کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے سیمی فائنل میں ہوا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گیا. تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل میں ہوں گی. اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ انڈیا کا کیا حال ہوگا. ایک دن میں 2 بری خبریں, ایک تو جہاز کا گرنا, اور دوسرا جو ہے وہ ایشیا کہ جو رائزنگ سٹارز کا ایک کرکٹ کپ ہے اس کے فائنل تک بھی نہ پہنچنا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو ایشیا کپ تھا جس کی ٹرافی کا ایک مسئلہ چل رہا تھا, ابھی تک وہ ٹرافی جو ہے انہوں نے نہیں لی ہے کہ جناب ہم محسن نقوی صاحب سے نہیں لیں گے. بٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہے, وہ آپ کو اکثر اوقات آپ شاید ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر بھی ان جگہوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک چینل ہے جو بڑا لائیو ٹرانسمیشن کرتا ہے. اس کے اوپر کارٹون نیٹ ورک کے نام سے اکثر جو ہے وہ اسے جانا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں لوگ اسے کارٹون نیٹ ورک ہی کرتے ہیں. وہ بیسکلی سارے وہ انڈین لونڈے لپاڑے ہیں, وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کامنٹری وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو میں ان کی جلن دیکھ رہا تھا, میں ان کا حال دیکھ رہا تھا. ان کا 1-2 کلپس میرے سامنے آئے کہ پاکستان کس طرح فائنل میں پہنچ گیا اور ہم کس طرح بنگلہ دیش سے ہار گئے. اب آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ جس طرح بالکل اسی طرح کی آگ لگی تھی جو جہاز گرنے کے اوپر لگی تھی. تو ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جناب ایک تو انڈیا ہار گیا اور اس کے بعد دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان آگے کس طرح چلا گیا. مطلب ڈیمیننگ قسم کے, گھٹیا قسم کے ریمارکس پاس کرنا, آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ. اور یہ وہ جو ہے اس بندے کو یہ لوگ پاکستانی چینلز جو ہیں اس جنگ سے پہلے جو ہے ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ لیا کرتے تھے. میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, چیمپئنز ٹرافی جب ہونی تھی پاکستان میں تو اس کو ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ لیا کرتے تھے. لیکن اتنی کو گندی اس کی زبان ہے پاکستانیوں کے حوالے سے, اتنی فضول قسم کی لینگویج یوز کرتا ہے کہ مطلب انتہا ہے سیریسلی. میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اٹ از بیسکلی نریندر مودی جو بیسکلی اپنی پولیٹکس کو چمکانے کی خاطر یہ نفرت پھیلاتا ہے. لیکن انڈیا کے عوام جو ہیں وہ پھر بھی ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح جنگ کی خواہاں نہیں ہے. ایون دو ان کو بھی جو ہے وہ برین واش کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے ذہن اس طرح کے نہیں ہیں. بیسکلی انڈین پولیٹیشنز ہیں جو اپنے ملک کو جو ہے اس طرح جنگ کے اندر دھکیلتے ہیں. اینی وے, اب وہ جو ایک تو یہ جو ہے وہ ہزیمت ان کو اٹھانا پڑی. بائی دا وے آج فائنل جو ہے وہ 7:30 بجے ہونا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان. آپ جانتے ہیں دونوں ملکوں کے ویسے آج کل بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو یہی دونوں ملک جو ہیں وہ آمنے سامنے فائنل کے اندر ہوں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ پلین, دا فائٹر جیٹ جو تیجس وہ جو گرا ہے, اس کے بارے میں پتہ لگا ہے جی بھارتی طیارہ کا جو پائلٹ ہے اس کی شناخت جو ہے وہ ونگ کمانڈر نمنش سیال کے طور پہ ہوئی ہے, اور اس کا تعلق ہماچل پردیش سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. افسوسناک بات ہے, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آبویسلی
وہ ایک پائلٹ تھا، اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، لیکن آپ کے سب سٹینڈرڈ جو بیسکلی آپ کے جہاز ہیں ان کے گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ ہے. میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز میں انڈین چینلز کو جو ہے میں مانیٹر کر رہا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی رادر دین کہ آپ سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ جناب یہ ہمارے جہاز کس قسم کے ہیں کہ ایک ٹرینڈ فائٹر پائلٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. اپنی گورنمنٹ سے سوال کرنے کے بجائے میں ان کا ایک وہ دیکھ رہا تھا، رپورٹر دیکھ رہا تھا، وہ اس کے وہ ٹپیکل جو ہے وہ را کی زبان بولتا ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ 2 سال کے اندر صرف دوسرا جہاز ہے جو گرا ہے. اندازہ کیجئے آپ ذرا کہ وہ کہتا ہے جی 2 سال میں صرف دوسرا تیجس جہاز ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک ان کا یہی جہاز جو ہے 2024 میں گرا تھا اور اس کے بعد اب 2025 کے اندر بھی گر گیا ہے. تو کہتے ہیں 2 سال میں یہ صرف دوسرا جہاز ہے. اس کے بعد انڈینز نے اس کا وہ حال کیا ہے، اس کلپ کا وہ حال کیا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں، کہ انہوں نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب، مطلب 2 سال میں 2 جہاز گر گئے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. شرم کا مقام ہے یہ. تو اس کے بعد اکنامک ٹائمز نے ایکچولی اپنے ایک مضمون میں جو ہے وہ تیجس کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا ہے. اس نے کہا جی تیجس جو ہے وہ یہ جو ان کا جہاز گرا ہے یہ دنیا بھر میں سستی جدید جو لڑاکا طیارے ہیں ان میں سے یہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ رافیل F-16 فائٹنگ فالکن، یورو فائٹر ٹائفون یا چین کے چینگڈو J-20 کی قیمت سے آدھی قیمت ہے، اس کی نصف قیمت ہے اس کی. اور اس کم لاگت کا فائدہ جو ہے ہندوستان کے میک ان انڈیا اور تیجس کے برآمدات کے لیے ایک اہم سنگمیل پوائنٹ ہے یہ کہ جناب یہ سستا بڑا ہے، اور اسی کو یہ لوگ مارکیٹ حصہ کرتے ہیں. لیکن سستے کے چکر میں آپ دیکھیے بنایا کیا ہے انہوں نے. تو بھارتی وزارت دفاع کے بقول 83 تیجس طیاروں کی کھیپ کی مجموعی مالیت جو ہے وہ 45 کروڑ 696 کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے، جبکہ تیجس مارک 1 ایک لڑاکا طیارے کی لاگت جو ہے وہ تقریباً کچھ 550 کروڑ روپے بنتی ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ صرف. اور ابھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دیگر اس کے جو کمپیریزن کے جو دوسرے فائٹر جیٹس ہیں یہ اس کی آدھی قیمت کے اوپر بنایا جاتا ہے، لیکن کوالٹی آپ دیکھیے کہ اس کا جو ہے وہ کیا حال ہے. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے انڈین ایئر فورس کے یہ جو تیجس طیارہ ہے اس کے گرنے کے بعد جو ہے بالکل اسی طرح جس طرح جب ہم نے ان کے رافیل گرائے تھے تو رافیل کے شیئرز جو ہیں وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر گرنا شروع ہو گئے تھے. اب یہ چونکہ یہ لوگ خود بناتے ہیں، بھارتی ایروناٹک کمپنی جو ہے وہ اس کو بناتی ہے، تو جیسے یہ تیجس طیارہ گرا ہے تو ساتھ ہی ساتھ 2:10 کے اوپر جو ہے یہ حادثہ پیش آیا تھا. اور اس کے بعد تیزی سے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز بھی جو ہیں وہ یوں کر کے ڈائیو مارنا بالکل اسی جہاز کی طرح جو ہے وہ بھی نیچے گرنا شروع ہوئے اور اب تاریخ کی بدترین سطح کے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہیں. بھارتی تیجس طیارے کی قیمت بھی جو ہے 560 کروڑ روپے تھی، وہ بھی ظاہری بات آپ جانتے ہیں کہ جل کے خاکستر ہو گیا. اور اب جو ایروناٹکس کمپنی ہے اس کے شیئرز بھی جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں جب کسی بھی کمپنی کے شیئرز جب وہ ڈراپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کمپنی کی ویلیو اوور آل ویلیویشن جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی نقصان ان کو جو ہے کافی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پریس انفارمیشن بیورو نے جو ہے یہ جو اس کی وجہ سے ایک اور جو ویڈیو سامنے آئی تھی اور جس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کا تیل جو ہے وہ شاپروں کے اندر اکٹھا کیا جا رہا تھا، یہ آج سے چند دن پہلے کی ویڈیو تھی. یہ وہی جہاز ہے جو بیسیکلی کریش ہوا ہے. تو اس کے اوپر انڈیا کا جو پریس انفارمیشن بیورو ہے اس نے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو حال تھا اس کا کہ لفافوں کے اندر بیٹھ کے آپ تیل اس کا جمع کر رہے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے اسے فیکٹ چیک انہوں نے کیا ہے. جی انہوں نے کہا جی ہم اس کو فیکٹ چیک کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کو تیل کی لیکیج کا کوئی سامنا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ بیسکلی یہ جو ویڈیو ہے یہ وائرل جو ہوئی ہے یہ پروپیگنڈا ہے صرف. اور انہوں نے کہا جی فوٹیج میں ہوائی جہاز کے ماحولیاتی کنٹرول سسٹم یعنی اسے ECS کہتے ہیں اور آن بورڈ آکسیجن جنریٹنگ سسٹم OBOGS اس سے کنڈینس واٹر کو جو ہے وہ خود نکالا جا رہا تھا. اور یہ دبئی جیسے مرطوب حالات میں ایک معیاری طریقہ کار ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی دبئی کے اندر ہیٹ بہت ہوتی ہے تو اس طرح یہ جو کنڈینس پانی ہوتا ہے یہ بیسکلی اسے نکالا جا رہا تھا، یہ کوئی تیل شیل جو ہے وہ لیک نہیں ہوا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، چلے ایک منٹ کے لیے اگر آپ ان کی یہ بات مان بھی لیں کہ جی آپ اس میں سے یہ کنڈینس واٹر جو ہے وہ اس طرح نکال رہے تھے، تو شاپروں میں اکٹھا کر رہے تھے، آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم بھی موجود نہیں ہے کہ کنڈینس واٹر کو ایکچولی آپ نے نکالنا کس طرح ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کی تو ویڈیو بن گئی، آپ کو شرم بھی نہیں آئی کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو ان کے سامنے یہ تیل جو ہے وہ اس طرح آپ کے مطابق پانی اگر اس طرح نکالا جا رہا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ مطلب یار رکشے کے اندر
اور جہاز کے اندر کوئی تو فرق رکھو بھائی. رکشوں کے اندر سے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح تیل شیل نکالا جاتا ہے. بلکہ میں تو ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ ان کے جو تیجس طیارے ہیں میرے خیال میں آپ لوگ اس کے ریویو وغیرہ ٹھیک طرح نہیں کرتے. میری غور سے بات سنیے گا, میرے خیال میں آپ اس کے ریویو وغیرہ ٹھیک نہیں کرتے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ دیکھتی ہے, اور میرے بھائی ایک کام کریں, آپ کے آس پاس کوئی اگر انڈین ہو نا تو ان سے کہیے گا کہ میری یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے گا. ہمارے یہاں پہ نا پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, ہمارے بھائی ہوتے ہیں سنیل منچ, پاک ویلز والے, بڑے اچھے دوست ہیں میرے بھائی ہیں. تو وہ بڑا زبردست ریویو کرتے ہیں, فرسٹ لک ریویو بھی کرتے ہیں, ایکسپرٹ ریویو بھی کرتے ہیں. تو بھائی تسی کام کرو, اپنا جڑا تیجس جہاز ہے نا اس کا ذرا ایکسپرٹ ریویو کروائیں سنیل منچ سے. وہ میک ماڈل اور ایئر جو ہے وہ سارا کچھ آپ کو بتائے گا کہ جناب اس کے اندر کیا کیا مسئلے ہیں, اس کی باڈی ڈیزائن کیسی ہے, اس کے انٹیریئر کی لینگویج ڈیزائن, وہ کیا لینگویج یوز کر, ڈیزائن لینگویج جو ہے وہ کیسی ہے, اور اس پہ کتنے رم کے پہیے لگے ہوئے ہیں. میرے خیال میں سنیل منچ سے ریویو کروا لیں, وہ آپ کو بہتر ریویو کر کے دے گا, کیونکہ جب وہ ریویو کرتے ہیں نا تو گاڑی کے بارے میں بالکل صحیح ریویو کرتے ہیں. تو اپنا جہاز کا ریویو بھی ہمارے سنیل منچ سے کروائیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے جہاز کے ساتھ اصل مسئلے کیا ہیں. کیونکہ وہ تو تیا پانچا کھول کے رکھ دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں جناب اس میں یہ اچھا ہے اور وہ برا ہے. کمپنیوں کی بڑی جان جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے سنیل منچ بھائی سے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, یہ آپ کو خود نہیں بتائیں گے, وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بڑی ان کی جان جاتی ہے کہ سنیل منچ جو ہے نا وہ کوئی ادھر سے ادھر کوئی جملہ نہ بول دے, کیونکہ اس کا کہا ہوا ایک جملہ جو ہے نا وہ گاڑی کی سیل کو اوپر یا نیچے لے جاتا ہے. تو میرے خیال میں اپنے تیجس طیاروں کی اگر آپ نے ریویو کروانا ہے نا اپنے فائٹر جیٹس کا, تو ہمارے بھائی سے کروائیں, وہ آپ کو صحیح ریویو بنا کے دے گا. آپ وہ جس طرح بھی میں نے ایک دو دن پہلے آپ کو ایک سٹوری دی تھی کہ ان کی بالی ووڈ کی فلموں کی بھی جو ہے وہ فکسنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ٹکٹس جو ہیں وہ ایکچولی اتنے بکے نہیں ہوتے, یہ خود ہی ٹکٹس کو جو ہے وہ سنیما سے خرید لیتے ہیں اور پھر شو یہ کرتے ہیں کہ جناب ہاؤس فل جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کے لڑاکا طیاروں کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کے ریویوز بھی جو ہیں وہ ٹھیک طرح نہیں ہوتے. تو ہمارے پاک ویلز والے جو سنیل منچ بھائی ہیں ان کو ذرا موقع دیں, وہ آپ کو صحیح ریویو بنا کے دیں گے. اس کے علاوہ جناب دبئی میں یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے بعد جو انڈین صارفین ہیں, وی ور مانیٹرنگ دیٹ, بہت سے انڈینز نے جناب اپنا جو ایئر چیف ہے اس کے استعفے کا مطالبہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کس قسم کے جو ہے وہ آپ نے فلائنگ کافنز بنائے ہوئے ہیں, اڑتے تابوت جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب انف از انف, اور آپ کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ 2 سال کے اندر دوسرا جہاز جو ہے وہ گر گیا ہے. ایک بھارتی صارف ہے تیجسوی پرکاش, اس نے سوال اٹھایا کہ اگر ہمارے طیارے بنیادی ایروبیٹک سٹنٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ اس سے بھی بڑا سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا ہمارے پائلٹس کو ان طیاروں پر مناسب تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ نہیں, کہ یعنی وہ اگر صحیح طرح منورنگ نہیں کر پاتے, ایروبیٹک اس کے اوپر کوئی موو نہیں کر سکتے, تو پھر کیا آپ ان کو ٹریننگ صحیح نہیں کر رہے, یا وہ اس جہاز اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس قسم کے سٹنٹس کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے. ایک صارف نے بھارتی ایئر چیف پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارا ایئر چیف ڈسپلن, تربیت اور تکنیکی تیاری پر بات کرنے کے بجائے زیادہ تر ڈانس کلپس میں نظر آئے تو صاف ظاہر ہے کہ قیادت کے اعلیٰ سطح پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو کافی زیادہ مطلب چھتر پریڈ جسے کہتے ہیں نا وہ ایئر چیف کی جا رہی ہے. ہم نے ایکچولی تھوڑی سی ڈیٹیل نکالی کہ سال 2025 میں بھارت کے دفاعی ہوائی جہازوں کی تربیت یا دوسری صورت میں بار بار حادثات کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا بدترین سال رہا ہے. وی آر ناؤ کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی ایئر, لیکن پورے سال کے اندر کیا صورتحال رہی ہے. اب تک 5 جنگی جہاز جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہو چکے ہیں, اینڈ دس ڈز ناٹ انکلوڈ وہ 6 جہاز جو پاکستان نے گرائے تھے, 6 جہاز اور ایک UAV, وہ ابھی ہم اس کو شامل نہیں کر رہے. اس کے علاوہ 5 جہاز گرے ہیں ان کے. تو اس میں جناب 14 نومبر 2025 کو ہندوستانی فضائیہ کا ایک پائلٹس PC-7 ٹرینر طیارہ جو ہے وہ معمول کی تربیتی مشن کے اوپر تھا. چنئی کے قریب وہ گر کر تباہ ہو گیا, اور پائلٹ جو ہے لیکن البتہ ایجیکٹ کرنے میں بحفاظت وہ نکل آیا تھا باہر. 9 جولائی 2025 کو جیگوار کا تربیتی طیارہ چورو ضلع کے قریب گر کر تباہ ہوا, جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. 3 اپریل 2025 کو ایک جیگوار لڑاکا طیارہ تربیتی مشن کے دوران جام نگر IAF اسٹیشن کے قریب گر کر تباہ ہو گیا, جبکہ پائلٹ بحفاظت جو ہے وہ باہر نکال لیا گیا. 6 فروری 2025 کو 2 سیٹوں والا میراج 2000 معمول کی تربیت کے دوران جو ہے وہ شیو پوری کے قریب گر کر تباہ ہوا. طیارے میں سسٹم میں خرابی پیدا ہونے کے بعد دونوں پائلٹ بحفاظت باہر نکل گئے تھے. تو یہ 5 جہاز جو ہیں وہ اب تک 1 سال میں, یہ لڑاکا طیارے ہیں جو اب تک گر چکے ہیں. اس میں ایئر انڈیا کے جہاز کو ابھی میں شامل نہیں کر رہا, اس کا بھی ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ پیش آیا تھا. تو یہ ان کی ایئر انڈسٹری کا جو ہے وہ یہ حال ہے کہ 5 لڑاکا طیارے جو ہیں, اور ابھی اس میں ہیلی کاپٹرز بھی شامل نہیں کر رہا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہیلی کاپٹرز کے بھی حادثات ہوئے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے. میں ابھی وہ شامل نہیں کر رہا, ابھی صرف آپ کو لڑاکا طیارے میں بتا رہا ہوں.
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ تیجس کے اس حادثے کے بعد یہ جو انڈین پلین گرا ہے تو اس کے بعد چند گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ اس شو کو بند کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اسے کھول دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک دم سارا کراؤڈ جو ہے وہ JF-17 پاکستان کا جو لڑاکا طیارہ ہے اس کے ارد گرد جا کے وہ جمع ہو گیا، کیونکہ آبویسلی انڈیا کی ناک کٹ گئی اس سارے معاملے کے اندر۔ شرم کا مقام ہے ان کے لیے، لیکن بے شرم ہے نا، ظاہری بات ہے ان کو کوئی شرم آئے گی کس طرح۔ تو پاکستانی فضائیہ کے دستہ ایئر شو کے اختتام پر JF-17 پر سرخ کپڑا ڈال کر چلا گیا، مگر پاک فضائیہ کے فینز متواتر کئی گھنٹے تک پاکستان کی پہچان JF-17 کے ارد گرد جو ہے وہ جمع رہے اور تصاویر بناتے رہے اور فخر کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہے۔ اٹس obviously a very memorable moment۔ اس کے علاوہ بڑی ایک انٹرسٹنگ میں ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ اکاؤنٹ ہے بیسکلی ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، بابا بنارس کے نام سے۔ اب یہ جو بابا بنارس اکاؤنٹ ہے نا، یہ عام طور پہ پاکستان مخالف ٹویٹس کرتا ہے، اور اسے بیسکلی را کا ایک فرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ را اپنی جو کوئی لینگویج بولنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی دھمکیاں تڑیاں یا کچھ بھی بولنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے بھی جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق۔ تو اس نے 20 نومبر کو ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، یہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اسی لیے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اللہ کی جو لاٹھی ہوتی ہے نا وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ 20 نومبر کو اس کا ٹویٹ دیکھیں ذرا اس نے کیا کیا تھا، اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ را کا فرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ کہتا ہے جی، پاکستان JF-17 is still missing from Dubai Air Show on day 4 after a major technical snag forced it to be towed back to the hangar. Meanwhile, India's Tejas proudly represents the nation. No surprise, these are reliability issues. Saw 8 JF-17s destroyed in Operation Sindoor. چلو، اس نے بیٹھ کے اپنی طرف سے ایک سٹوری بنائی۔ اس نے کہا کہ جی پاکستان کو جو JF-17 طیارہ ہے وہ تو باہر ہی نہیں آیا، وہ ہینگر کے اندر ہی موجود ہے، اس کے کوئی ٹیکنیکل مسائل ہو گئے ہیں، وہ باہر ہی نہیں آیا، لیکن انڈیا کا جو تیجس طیارہ ہے وہ جناب کیا بات ہے، وہ اس وقت انڈیا کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس نے جناب 8 JF-17 8 اندازہ کیجئے، کہتا ہے جی 8 JF-17 طیارے جو ہے وہ آپریشن سندور کے اندر گرائے تھے، اور صرف آپ اندازہ کیجئے کہ 24 گھنٹے لگے، صرف 24 گھنٹے لگے اس غرور کو خاک میں ملنے میں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑا بول نہیں بولتے، اس قسم کی گھٹیا فضول قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ان فضول گھٹیا جہازوں کی وجہ سے اندازہ کیجئے کہ آپ کا ایک ٹرینڈ فائٹر پائلٹ، ایک ویل کمیشنڈ فائٹر پائلٹ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک صحیح جہاز نہیں دیا۔ اور اب آپ بیٹھ کے، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو ابھی سے ایک بات پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ کیا کریں گے، الٹیمیٹلی اسی پائلٹ کی غلطی کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ کہیں گے جناب اس کی غلطی تھی، اس نے منورنگ جو ہے وہ غلط کی، اس نے صحیح طرح جہاز کو اڑایا نہیں، اور اس وجہ سے جہاز کا جو ہے وہ یہ حال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی بھارت کے ساتھ اب بھی جنگ کا خطرہ ہے، پراکسی وار کبھی ختم نہیں ہوئی، دہائیوں سے چل رہی ہے۔ پراکسی وار ماڈرن وارفیئر کا ایک ٹول ہے۔ پراکسی وار میں اب شدت آئی ہے۔ پراکسی وار 80 کی دہائی میں شروع ہوئی، لاہور اور راولپنڈی میں دھماکے ہوئے۔ بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ کا خطرہ تھا، مئی کی جنگ کے فوراً بعد امکان تھا۔ بھارت کے ساتھ اب بھی جنگ کا خطرہ ہے، بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ بھارت کے خلاف ہماری فتح کی سرٹیفکیشن امریکہ دے رہا ہے، امریکی صدر نے مداخلت کر کے جنگیں بند کروائی ہیں۔ تو خواجہ آصف بینگ ڈیفنس منسٹر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی پاکستان اور بھارت کی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جی افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں دہشت گردی کے لیے ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے۔ افغان رہنما کی جانب سے 4000 خودکش بمبار پاکستان بھیجنے کی دھمکی پاکستان کے موقف کی سچائی ہے کہ جناب وہ اس قسم کی دھمکیاں اور تڑیاں جو ہیں وہ پاکستان کو دے رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جی افغان طالبان حکومت کی فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کو حمایت کی وجہ سے پاکستان نے سرحد بند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت افغانستان کے ہاتھوں ہمارے شہریوں کے قتل عام کا لائسنس نہیں، ہم تجارت کے بجائے انسانی جانوں کے تحفظ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل پکا میں کامیاب آپریشن، 13 دہشت گرد ہلاک اور 2 عام کمانڈرز بھی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے فوجی کارروائیوں کے دوران پکڑے جانے والے دہشت گردوں کے زیر استعمال امریکی ہتھیار پہلی بار منظر عام کے اوپر آئے ہیں۔ یہ ہتھیار پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے پچھلے کچھ عرصے میں کی جانے والی کارروائیوں کے دوران جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور امریکی ہتھیاروں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکی حکومت کی ملکیت ہیں۔ بیسکلی یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور اب یہ دہشت گرد جو ہیں جو خاص طور پہ TTP سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسے پاکستانی فورسز کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جناب وفاقی حکومت نے ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات کر دی ہے. فوجی دستے الیکشن والے حلقوں میں 22 سے 24 نومبر تک موجود رہیں گے. فوجی جوان ریزرو فورس کے طور پہ جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اور ہری پور NA-18، فیصل آباد NA-96، NA-104 پر ضمنی الیکشن اتوار کو ہو رہا ہے، جبکہ ساہیوال NA-143، ڈی جی خان NA-185 اور لاہور NA-129 پر بھی جو ہے وہ فوج تعینات کی گئی ہے. دوسری جانب وزارت داخلہ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جناب ان کی جانب سے فیصل مسجد کی پارکنگ کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. اسلام آباد پولیس کی نفری وہاں پہ موجود رہی. اپوزیشن اتحاد کے رہنما ریلی کی صورت میں آگے بڑھے، مگر فیصل ایونیو پر انہیں پولیس نے روک دیا. رہنماؤں میں علامہ راجہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ اور دیگر شامل تھے، جنہوں نے نعرے بازی بھی کی. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا، عمران خان کی بہنوں پر ہاتھ اٹھایا گیا، ہماری چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہم پرامن سیاسی قوت ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہماری پرامن تحریک کا حصہ بنیں. ہم جابر کی آنکھ میں آنکھیں ڈالیں گے، ہم فیصل ایونیو پر واک کریں گے. ہم پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئین پاکستان پر حملے کے خلاف باہر نکلیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام باہر آ جائیں تو یہ ظالم بھاگ جائیں گے. نکلیں، سب اپنے گھروں سے باہر آئیں اور کہیں کہ اس ظلم کو ہم نہیں مانتے. اصل لیکن پرابلم یہ ہے کہ بار بار آپ بلا رہے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ باہر نہیں آ رہی. ویری تھن لائن اپ، اور لوگوں کی کوئی تعداد جو ہے وہ باہر فی الحال نہیں آ رہی. میرے خیال میں بار بار کہتا ہوں، ایک تو فیئر فیکٹر ہے، اوبیسلی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فٹیگ فیکٹر. اتنی دفعہ آپ نے ان کو باہر بلایا ہے لیکن الٹیمیٹلی ڈیلیں ڈولے کر کے جو ہے آپ نکل جاتے ہیں، تو لوگ بھی جو ہے وہ بار بار اس بات کو جو ہے وہ نہیں سن سکتے ہیں، اینڈ دے تھنک انف از انف. انڈیا ٹوڈے نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جی اس کی ہیڈنگ ہے پاکستان از بلڈنگ اے نیو آئی لینڈ، اٹ از بیکاز آف ٹرمپ. کہ جی پاکستان کوئی نیا جزیرہ بنا رہا ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ پاکستان کا کون سا پراسرار اس قسم کا جزیرہ ہے جو بنایا جا رہا ہے. لیکن انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے، آئی ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. شیئر کر دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جزیرہ سندھ کے ساحل سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کے قریب واقع سجاول کے پاس تعمیر کیا جا رہا ہے. سجاول کراچی جو پاکستان کا بڑا تجارتی مرکز ہے سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ہے. 24 گھنٹے بلا تعطل ڈرلنگ کے کام کو جاری رکھنے کے لیے ڈھانچہ 6 فٹ اونچا بنایا جائے گا تاکہ اونچی لہروں سے آپریشن متاثر نہ ہو. PPL کے جنرل مینیجر ارشد پالیکر نے بلومبرگ کو بتایا کہ جزیرے کی تعمیر اگلے سال فروری تک مکمل ہونے کی امید ہے، جس کے فوراً بعد کام شروع کر دیا جائے گا. PPL کا ہدف تقریباً 25 کنویں کھودنے کا ہے. سمندر سے زمین حاصل کر کے ڈرلنگ کے لیے مصنوعی جزیرے بنانا پاکستان کے لیے ایک نیا تجربہ ہے، اور یہ منصوبہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا ہے. تاہم یہ تصور نیا نہیں ہے، اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک نے پیداوار بڑھانے کے لیے روایتی آف شور رگز کی جگہ ایسے جزیرے بنائے ہیں. ایسے جزیرے مٹی، ریت یا دیگر تعمیراتی مواد کو جمع کر کے بنائے جاتے ہیں جب تک یہ سطح آب سے اوپر زمین پر ابھر کر ایک جزیرہ نہ بن جائیں. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ عملہ اس جزیرے پر رہ کر کام کر سکتا ہے، جس سے کام کی جگہ تک آنے جانے کے اخراجات اور وقت دونوں میں کمی آتی ہے، اور یوں کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. 20ویں صدی کے آغاز سے اب تک جاپان تقریباً 50 مصنوعی جزیرے بنا چکا ہے، اور چین نے بھی اتنے ہی تعداد میں جزیرے تعمیر کیے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے اس نوعیت کی سہولت پر اربوں روپے خرچ کرنا بالکل مختلف معاملہ ہے، کیونکہ اس بات کا کوئی قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی خاطر خواہ اور غیر دریافت شدہ تیل کے ذخائر موجود ہیں. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.